بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے اس نئے گھر میں آئی تھی میری طبیعت کچھ عجیب سی رہنے لگی تھی۔ ہر وقت طرح طرح کے وسوسے اور وہم میرے دل کو ستانے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہے، جیسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا لیکن محسوس ہو رہا ہے۔ میں ایک دم چونک کر دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے سامنے کوئی وجود ہے اور مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک دم حیران ہو جاتی اور پریشانی سے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتی۔ ایک دو بار امی نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ہانیہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ حواس باختہ سی ہو کر اماں کی طرف دیکھتی اور کہتی، نہیں امی میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے، بس یوں ہی کچھ وہم سا ہوا تھا۔ میں اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ان وہموں نے جیسے میری جان لے لی تھی۔ میں ذہنی طور پر بہت منتشر تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ان وہموں نے میری جان نچوڑ کر رکھ دی تھی، اور میں دن بدن ان کی وجہ سے پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ میں سونے لگتی تو مجھے یوں لگتا جیسے کوئی میرے قریب موجود ہے اور ساری رات میرے سرہانے بیٹھا رہتا ہے۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھتی اور پھر ساری رات میری آنکھوں میں ہی گزر جاتی۔ ایک دو بار اماں نے مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہانیہ، ایسے کیوں جاگ رہی ہو؟ جبکہ اماں کو میں ٹال دیتی اور یہی کہتی کہ پانی پینے کے لیے اٹھی ہوں، جبکہ حقیقی معنوں میں ایک اندیکھے وہم نے مجھے ستا رکھا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے یہ وہم میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ کل رات ہی جب اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے کمرے میں ایک تیز خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس خوشبو کو میں نہیں پہچانتی تھی، نہ ہی ہمارے گھر میں اتنی قیمتی خوشبو تھی کہ کوئی یوں لگا کر بیٹھا ہو۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی، اندھیرے میں ارد گرد دیکھا تو روشنی کا ایک ہیولا سا محسوس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نور ہے۔ میں بنا پلکیں جھپکے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نور میں کوئی جادو سا محسوس ہو رہا تھا جو آہستہ آہستہ میری روح کو جکڑ رہا تھا، اور میں مسلسل اس کی طرف دیکھتے ہوئے ٹکٹکی باندھے حیران ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک دم سے وہ نور ہوا میں غائب ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ کہاں گیا۔ میں ایک دم پاگلوں کی طرح اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور میں سخت پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ اس وقت خوف کا یہ عالم تھا کہ دل کی دھڑکن کانوں میں بھی سنائی دے رہی تھی، اور مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں اماں کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ اماں نے جب مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تو جیسے ایک سکون سا میری روح میں اترتا گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اماں کو اس بارے میں بتاتی ہوں، شاید اماں اس کا کوئی علاج کر سکے۔ لیکن اگلے دن جب اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے انہیں پھر کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اماں میری ٹینشن لیں گی اور پھر زیادہ بیمار ہو جائیں گی۔ 2-3 دن تو اسی طرح گزر گئے اور میں بھی اس رات کے واقعے کو بھول گئی۔ اماں کی پریشانی کی وجہ سے مجھے بھی دوبارہ اس کا خیال نہیں آیا۔ لیکن ایک دن جب شام کے وقت میں چھت پر دھلے ہوئے کپڑے اتارنے گئی تو ایک دم سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چھت کے منڈیر کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ آگے بڑھنے سے قدموں نے انکار کر دیا تھا اور مجھے اس وقت شدید خوف کا سامنا تھا۔ شام کے سائے بھی گہرے ہو رہے تھے اور سامنے منڈیر کے پاس کھڑا وجود مجھے کسی اور ہی دنیا کا حصہ لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی ہو۔ میں نہ تو آگے بڑھ پا رہی تھی اور نہ ہی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ہمت کر کے اپنے قدموں کو آگے کی طرف بڑھایا اور ایک مخصوص خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو اس دن مجھے اپنے کمرے میں محسوس ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہی انسان اس دن میرے کمرے میں موجود تھا۔ اگر یہ وہاں موجود تھا تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دیا؟ اس بات نے مجھے سر سے لے کر پیروں تک خوفزدہ کر دیا تھا اور میں یک ٹک اس کی پشت کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ہمت کر کے اسے آواز دی، کون ہو؟ وہ ایک دم پلٹا اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، ہانیہ یہ میں ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ اس نے ایسا کہا جیسے میں اسے برسوں سے جانتی ہوں، لیکن اس کے وجود اور اس کی آواز کو سن کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے واقعی میں اسے پہلے سے کہیں جانتی ہوں، دیکھا ہے میں نے، جیسے میں اسے صدیوں سے جانتی ہوں، لیکن حقیقت میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کی حیرت کو اس نے پڑھ لیا تھا اور کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تم نے واقعی مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہارے لیے قوقاف سے یہاں تک آیا ہوں اور تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف قدم بڑھائے۔ میں خوفزدہ ہو کر ایک دم پلٹی۔
لیکن میرے پیروں کے نیچے کپڑا آ گیا اور میں دھڑام کرتی نیچے گری تھی اور پھر اپنا سر زمین پر لگنے کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے جب ہوش آیا جب اس وقت میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر موجود تھی اور اماں میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا سر اس وقت شدید دکھ رہا تھا اور اس میں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اٹھتے ہی اپنے دکھتے سر کو دبانے کی کوشش کی اور اماں سے پوچھا، اماں مجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سر میں درد کیسا ہے؟ یہ ٹیسیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ میں نے تکلیف سے بھرے لہجے میں اماں سے کہا تو وہ کہنے لگی، مجھے تو خود معلوم نہیں، تم تو چھت پر کپڑے اتارنے گئی تھی اور پھر نہ جانے وہاں پر کیسے بے ہوش ہو گئی۔ جب کافی دیر تک تم نیچے نہیں آئی تو میں تمہیں دیکھنے اوپر گئی اور تمہیں بے ہوش پڑے دیکھا تو محلے والوں سے مدد لے کر تمہیں نیچے لے آئی ہوں۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بے ہوش کیسے ہو گئی؟ اماں کے لہجے میں پریشانی اور فکر مندی تھی اور اماں کے کہنے پر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میری آنکھوں میں اترتے ہوئے خوف کو اماں نے محسوس کر لیا تھا اور کہنے لگی، کیا بات ہے ہانیہ، تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ چھت پر کیا ہوا تھا؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا، لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ چپ چاپ اماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اماں کے لہجے میں اور آنکھوں میں انجانے خوف اور وسوسے ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اور پھر نہ جانے اماں کو کیا ہوا۔ اماں نے ایک دم آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھائی شروع کر دی اور میرے اوپر دم کرنے لگی۔ شاید ان کی چھٹی حس نے انہیں خبردار کیا تھا یا پھر ایک ماں ہونے کے ناطے وہ کچھ جان گئی تھی۔ جو بھی تھا، اماں نے پڑھائی کر کے میرے اوپر جب دم کیا تو میرے دل کو سکون ہوا۔ اس دم سے میرے اندر ایک عجیب سا سکون اور طمانینت کا احساس اترتا چلا گیا اور میں یکدم بالکل ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ سر میں اٹھتے ہوئے درد اور کچھ پرانی یادوں نے مجھے اپنے آپ میں جکڑ لیا تھا اور میں اس وقت خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اور اس وقت مجھے بچپن کی کچھ ایسے واقعات یاد آنے لگے جو شاید میرے لاشعور میں تو موجود تھے لیکن ان کی تلخی آج میرے دماغ میں چکرانے لگی تھی۔ بہت سارے واقعات مجھے یاد آنے لگے اور میں انہی سوچوں میں گھومنے لگی اور میں اپنے ماضی کی یادوں میں بہتی چلی گئی۔ میں 7 سال کی تھی جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ابو کا انتقال ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں ابو کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی اور بہت زیادہ حساس بھی تھی۔ 7 سال کی عمر میں ہی مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو۔ میں اپنے ابو سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ابو کے جانے کے بعد زندگی نے ایسی راہ پر چلانا شروع کیا جس راہ پر سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ نہ تھا۔ بھائی کا رویہ گھر میں بے حد خراب تھا۔ ہر وقت لڑائی مار کٹائی کے علاوہ بھائی کو کوئی دوسرا اور کام ہی نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بھائی پڑھا لکھا نہیں تھا، بھائی نے MSc فزکس کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی، لیکن گھر میں بھائی کا رویہ کسی جانور سے کم نہیں تھا اور میرے ساتھ تو کوئی خصوصی ہی دشمنی تھی۔ ابو کے ہوتے ہوئے تو بھائی کو کبھی موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال سکے، لیکن ابو کی وفات کے بعد بھائی کوئی دن نہیں چھوڑتا تھا جب اپنا سارے دن کا غصہ مجھ پر نہیں نکالتا تھا۔ امی نے مجھے پڑھانے کے لیے بہت کوشش کی۔ میں 8ویں جماعت میں تھی جب بھائی نے میرے اسکول کی فیس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ امی نے بہت سمجھایا کہ تمہاری بہن ہے، پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، لیکن بھائی امی کی کسی بات کو نہیں مانتے تھے۔ چونکہ بھائی نے میری اسکول کی فیس دینے سے انکار کر دیا تھا تو مجھے کچھ اور بات نہ سوجھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ٹیوشن پڑھاؤں اور اپنے اسکول کی فیس خود ادا کر دیا کروں۔ اس طرح میرا دل بھی لگا رہے گا اور میری پڑھائی میں بھی کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں نئے کرائے دار آئے تھے۔ میں نے امی سے کہلوا کر ان کی 2 بچیوں کو ٹیوشن پر رکھ لیا تھا۔ ان کی بچیاں بھی اسکول نہیں جاتی تھی، بہت چھوٹی تھی، اس لیے انہوں نے بہت کم فیس پر اپنی بچیوں کو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں سارا دن اپنا پڑھتی اور شام کو ان 2 بچیوں کو لے کر بیٹھ جاتی اور مخلص ہو کر ان بچیوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ ٹیوشن پڑھانے کے بعد میں بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی۔ یہی وجہ تھی کہ بچیوں کا دل میرے ساتھ لگ گیا تھا۔ وہ بھی سارا دن انتظار کرتی کہ کب ٹیوشن کا ٹائم ہو اور وہ ٹیوشن پڑھنے میرے پاس آئے۔ میں ان بچوں کو فیس سے کچھ پیسے جوڑتی اور کچھ اپنی اسکول کی فیس دیا کرتی تھی۔ بھائی کو میرا خود سے کمائی کر کر فیس دینا بھی گوارا نہ ہوتا تھا۔ بھائی کا بس چلتا تو مجھے وہ پیسے بھی چھین لیتا جو میں خود اپنی محنت سے کماتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں بھی انہی حالات میں جینا سیکھ گئی تھی۔ میں نے ایسے ہی محنت کر کے 12 جماعتیں مکمل کی تھی
اور میں مسلسل 8ویں کلاس سے ٹیوشن پڑھاتی آ رہی تھی۔ ان 2 بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس ٹیوشن والے بچوں کو بٹھانے کی جگہ بھی کم پڑتی تھی۔ میں نے بچوں کو پڑھانے کے لیے 2 شفٹ رکھی تاکہ میں آسانی سے آدھے بچوں کو صبح پڑھایا کروں اور آدھے بچوں کو شام کو پڑھایا کروں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچے بھی آسانی سے پڑھائی کر لیتے تھے اور کمائی بھی اچھے سے ہو جاتی تھی۔ میں جو پیسہ بھی کماتی اپنی ماں پر اپنے گھر پر لگا دیتی، کیونکہ بھائی تو گھر پر خرچہ نہیں دیتا تھا، اسے میری کمائی نظر نہیں آتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں سارا دن کتنی محنت کرتی ہوں اور ایک روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کر پاتی۔ امی اکثر کہتی کہ جو ذمہ داری تمہاری ہے وہ ہانیہ پوری کر رہی ہے، تم اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ تاکہ ہانیہ اپنے لیے کچھ پیسے جوڑے۔ اگر تم پر ہی بات رہی، مجھے تو اپنی بچیوں کی شادی ہوتے بھی نظر نہیں آتی۔ بھائی کو امی کی ان باتوں پر بے حد غصہ آتا، ہمیشہ امی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا کرتے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا دیا تھا کہ میں نے محنت کرنی ہے تو روزی کمانی ہے۔ اگر میں محنت کرنے میں ڈھیلی پڑ جاؤں گی تو میں ایک وقت کا کھانا بھی اپنی ماں اور اپنی بہن کو نہیں کھلا پاؤں گی۔ بس یہی سوچ کر میں نے سر توڑ محنت شروع کر دی۔ سارا دن میں بچوں کو پڑھا کر تھک جاتی تھی اور پھر بھائی کے سارے ظلم و ستم بھی سہتی تھی۔ بھائی چھوٹی بات پر مجھے مارنے پیٹنے لگتے تھے۔ امی نے لوگوں کو کہنے پر بھائی کی شادی کا ارادہ کیا، کیونکہ سب محلے والے امی سے کہنے لگے کہ آپ عرفان کی شادی کر دیں تاکہ یہ بیوی کے ساتھ مصروف ہو جائے اور بچیوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ شاید شادی کے بعد اسے اپنی بہنوں پر ترس آ جائے اور اس کے دل میں اپنی بہنوں کے لیے رحم پیدا ہو جائے۔ امی نے محلے والوں کی باتوں میں آ کر عرفان بھائی کی شادی رچا دی۔ شادی تو امی نے بھائی کی کروا دی، مگر کون جانتا تھا کہ شادی کے بعد حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ جائیں گے۔ بھائی کی شادی میں تو امی بہت خوش تھی، کیونکہ کچھ وقت کے لیے بھائی کا رویہ ہم بہنوں کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ بھابھی کے سامنے بھائی بہت اچھے طریقے سے پیش آنے لگے تھے، لیکن یہ دکھاوا زیادہ دن تک نہ رہا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو بھائی نے اپنا رویہ پہلے جیسا کر لیا۔ بھابھی اس بات کو بہت اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ بھائی کا خوف و ہراس اس گھر میں کتنا پھیلا ہوا ہے۔ اس بات کا بھابھی نے بھی فائدہ اٹھایا، ہر چھوٹی بات بھائی کے کانوں میں ڈالنے لگی۔ بھائی سارا دن کام پر ہوتے اور شام کو جب گھر آتے بھابھی نت نئے بہانے لگا کر ہماری شکایتیں لگانے لگتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ بھائی ہم سے کوئی بات پوچھے بغیر ہی ہم دونوں بہنوں کو خوب مارتے۔ اپنے ہاتھ کی صفائی ہم پر خوب اچھی طرح سے کرنا بھائی کو آتا تھا۔ میں اور باجی روتے کہ یہ جب دل کرتا ہے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مارنے لگتا ہے۔ بھائی ایسے ہوتے ہیں کیا؟ باجی بھی ان حالات سے تنگ آ کر نوکری کرنے لگی تھی، وہ بھی ایک اسکول میں پڑھانے جایا کرتی تھی اور میں گھر پر ٹیوشن دیا کرتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ہم لوگ محنت و مشقت کر کے اپنا گزارا کرتی گئیں۔ میں ابو کو اکثر یاد کر کے رو پڑتی تھی اور کہتی کہ کتنے لاڈوں سے مجھے رکھا تھا، کیا معلوم تھا ایک ایسے جلاد کے ہاتھوں سونپ کے جا رہے ہیں جس نے خیال رکھنا تو دور کی بات کبھی محبت کے 2 الفاظ بھی نہیں بولے تھے۔ میں اپنی ایسی زندگی سے تنگ آ گئی تھی، ایک تو غربت والی زندگی اور دوسری ہر وقت لان تان والی زندگی بن گئی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کس بات پر بھائی کا یا بھابھی کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ تو ہر وقت اپنے ہی گھر میں ڈرے ڈرے سہمے رہتے تھے۔ ہمارا گھر ڈبل سٹوری تھا۔ اماں نے بھائی کے رویے سے تنگ آ کر نیچے والا پورشن بھائی کو دے دیا اور اوپر ایک کمرہ تھا، وہاں ہمیں ساتھ لے کر رہنے لگی۔ امی نے سوچا کہ شاید بھائی کو الگ کرنے سے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر امی کی سوچ بھی بھائی نے غلط ثابت کر دی تھی۔ بھائی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ چاہے ہم ان کے ساتھ رہیں یا الگ کھائیں پیں، بھائی کو ہماری کوئی بھی بات گوارا نہیں تھی۔ بھائی ہر وقت امی کو گھر سے نکالنے کی ترکیب سوچتے رہتے۔ بیوی کے ساتھ مل کر بھائی نے کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو ہم بہنوں اور ماں پر نہ کیا ہو۔ سارا گھر کا کام بھی ہم ہی سے لیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کا کام بھی میں ہی کرتی تھی۔ کھانا پکا کر ان کے کمرے تک لے کر آنا میری ڈیوٹی میں شامل تھا، ناشتہ بنا کر ان کے کمرے تک پہنچانا باجی کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ ہماری زندگی تو جہنم بن گئی تھی۔ ہماری وجہ سے امی بیمار رہنے لگی۔ امی کو 2 ہارٹ اٹیک لڑائی کے دوران آئے، اور وہ لڑائی ایسی تھی جو ہمارے سگے بھائی نے ہم بہنوں کے ساتھ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کی تھی۔ پریشانیوں پہ پریشانیاں آتی گئیں اور ہم دونوں بہنیں ان پریشانیوں سے لڑتی رہیں اور ان کا سامنا کرتی رہیں۔ تھک ہار کر باجی نے ہم سے کہا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بھائی اور بھابھی کی ترکیب بھی کام کر جائے گی اور ان کے دل کی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ امی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے بالکل بھی راضی نہ تھی۔
لیکن پھر جب بگڑتے حالات دیکھے تو امی نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ میری جوان بیٹیوں پر دن رات ہاتھ اٹھانا محلے والے کیا سوچیں گے، کیا پتا میری بیٹیاں کریکٹر کی اچھی نہیں ہیں جو ہر وقت بھائی اسے مار کھاتی رہتی ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے امی نے گھر کے قریب ہی اسی محلے میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ امی نے اپنے والا پورشن کرائے پر دے دیا اور ہمیں لے کر خود ایک چھوٹے سے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اس کا کرایہ بھی مناسب تھا، اس لیے ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ذہنی سکون ہو تو انسان ہر پریشانی سے نپٹ لیتا ہے، لیکن اگر آپ کا ذہنی سکون میں نہ ہو تو آپ آنے والے خطرے کے ہاتھوں ذلیل ہو کر ہی رہتے ہیں۔ یہی حال ہمارا تھا۔ جیسے ہی ہم نے گھر کرائے پر لیا تو بھابھی نے اپنا گھٹیا پن دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بھابھی ہر اس گھر میں گئیں جس گھر کے بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے۔ بھابھی نے میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا بول کر میری ساری ٹیوشنز ہتیا لی تھیں۔ اب میرے بہت سارے بچے بھابھی کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ لاکھ منانے پر بھی ماں باپ نے میری ایک نہ سنی اور اپنے بچوں کو بھابھی کے پاس ٹیوشن کے لیے ڈال دیا۔ میرے پاس جتنی بھی ٹیوشن تھی ایک ایک کر کے سب بھابھی کے پاس چلے گئے۔ اب میرے پاس سوائے 3-4 بچوں کے اور کوئی بچہ بھی نہ تھا۔ 3-4 بچوں کی فیس اتنی زیادہ نہیں تھی کہ گھر کا گزر بسر ہو سکتا۔ بہت ہی مشکل میں گھر کا گزر بسر کرنے لگی، کیونکہ باجی نے بھی جاب چھوڑ دی تھی۔ امی کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی، اس لیے باجی جاب چھوڑ کر امی کی دیکھ بھال اور گھر کا کام کاج دیکھنے لگی۔ باجی کو جب تھوڑا وقت ملتا تو وہ کسی کا سوٹ سلائی کر لیتی اور 4 پیسے کما لیتی تھی۔ گھر کی گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دم سے غربت نے ہمیں ایسے گھیرا تھا، کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آتی تھی کہ کیسے گزارا کیا جائے۔ ایسے ہی مندے حالات چل رہے تھے جب باجی کا ایک جگہ رشتہ آیا۔ کیونکہ امی بیمار تھی اس لیے امی نے باجی کا رشتہ کرنے میں تاخیر نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ رشتہ اچھا ہے، اور باجی کا سارا سامان ابو اپنے ہاتھوں سے بنا کر دے کر گئے تھے، اس لیے امی نے باجی کا رشتہ طے کر دیا اور جلدی شادی کا فیصلہ کیا۔ سب محلے والوں نے مل کر باجی کی شادی کے کھانے کا انتظام کیا اور باجی کو اچھے طریقے سے گھر سے رخصت کر دیا۔ باجی تو اللہ اللہ کر کے اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن میرے ساتھ مشکلات ابھی تک تھیں۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی اور دن رات ایک کر کے امی کی خدمت کرنے لگی۔ میں کاموں سے فارغ ہو کر ٹیوشن پڑھانے میں جٹی رہتی۔ گھر کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے تھے۔ میرے پاس اب پہلے کی طرح ٹیوشن بھی نہ تھی۔ ہم نے جب سے یہ گھر لیا تھا اس گھر میں بجائے ترقی کرنے کے پستی کی طرف جاتے جا رہے تھے۔ مجھے اس گھر میں رہنا کسی طرح مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں اب کہیں اور گھر بھی نہیں لے سکتی تھی کیونکہ اس گھر کا کرایہ بہت ہی مناسب تھا جو میں مشکل ہی سے صحیح سے ادا کر پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں گھر چینج کرنے کے حق میں نہیں تھی، اور میں نے سوچا کہ اسی گھر میں جب تک زندگی ہے گزار دیتی ہوں۔ غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ بھائی کے رویے سے تنگ آ کر میں نے امی سے گھر تبدیل کرنے کی جو ضد کی تھی وہ ضد ہی میرے گلے پڑ گئی۔ بھابھی نے پورے گھر پر مل مار کر رکھی ہوئی تھی، لیکن ہمیں دھکوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی جو میں تنگ آ کر اپنا گھر چھوڑ کر کرائے کے گھر میں آن بسی تھی۔ ایسی پریشانیاں تھیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ایک صبح میں گہری نیند سو رہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد کسی اور کا وجود بھی ہے۔ مجھے کسی کے ہونے کا احساس آج پہلی دفعہ ہوا تھا۔ میں گھبرا کر جب اٹھی تو پورے کمرے پر نظر دوڑا کر دیکھنے لگی، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا، مگر مجھے یہ احساس مسلسل ہوتا جا رہا تھا کہ کوئی اندیکھی طاقت یا اندیکھا وجود جو میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جب مجھے یہ بات محسوس ہو رہی تھی، اس بات کا احساس ہو رہا تھا جب مجھے کمرے میں سے بہت ہی تیز خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میرے غور کرنے پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں نے آج سے پہلے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں گھبرا گئی اور ڈر کے مارے دوڑ کے کمرے سے باہر آئی۔ امی کی طبیعت اب پہلے سے بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ میں آج امی کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ امی جو کہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی، واش روم میں اکیلی جا نہیں سکتی تھی، آج اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو کر امی کی طرف دیکھنے لگی اور میں نے امی سے پوچھا کہ آپ خود سے کیسے اٹھ کر بیٹھ گئی؟ امی بھی حیران ہو کر میرے منہ پر دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، تمہیں نے تو مجھے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں تو اندر سوئی ہوئی تھی، میں نے تو آپ کو نہیں اٹھایا۔ خیر میں نے اس بات پر اتنا غور نہ کیا کیونکہ مجھے یہ خوشی زیادہ ہو رہی تھی کہ امی کو بٹھانے سے بھی بٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ امی سہارے کے بغیر یا سہارے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں تو یہ دیکھ کر خوش تھی کہ میری ماں بغیر سہارے کے بیٹھی ہوئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے امی کو بتایا کہ کمرے میں سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے۔ امی کہنے لگی
اکثر رات کو جب میں سوئی ہوئی ہوتی ہوں تو مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے ارد گرد کوئی منڈلا رہا ہو اور تیز خوشبو آنے لگتی ہے۔ میری امی درود پاک بہت پڑھتی تھی، حالانکہ امی بیمار تھیں، لیکن پھر بھی وہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ امی لیٹے لیٹے بھی نماز ادا کر لیتی تھی اور درود پاک تو ہر وقت امی کی زبان پر جاری رہتا تھا۔ امی مجھ سے کہنے لگی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور درود پاک کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں کوئی بھی ڈرنے والی بات نہیں ہوتی، کوئی شیطانی چیز اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں بھی امی کی اس بات سے سہمت تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس ٹیوشن بالکل بھی نہیں بچی تھی، گھر کا بل اور کرایہ دینا تھا۔ اپنے والے گھر کے کرایہ دار سے کرایہ لینے کے لیے گئی تو بھابھی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہہ دیا کہ آج سے کرایہ تم لوگوں کو نہیں دیا جائے گا، ہمیں بھی کرایہ کی ضرورت ہے اور اس لیے اس مہینے سے کرایہ ہم رکھیں گے اور یہ تمہارے بھائی کا فیصلہ ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ فیصلہ بھائی کا ہے یا پھر یہ ساری گیم بھابھی کی چلائی ہوئی ہے۔ میں نے کرایہ دار کو فون کیا اور ان سے کہا کہ جگہ آپ کو ہم نے رہنے کے لیے دی تھی، اس لیے اس کا کرایہ بھی آپ کو ہمیں ہی دینا ہوگا۔ کرایہ دار نے کہا کہ اس مہینے تو میں آپ کو کرایہ دے دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جھگڑوں کی وجہ سے ہم لوگ بے حد پریشان رہنے لگے ہیں۔ آپ کا بھائی اور بھابھی ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتے، اس لیے ہم اسی مہینے کے لاسٹ تک مکان خالی کر دیں گے، آپ اپنے لیے کوئی اور کرایہ دار ڈھونڈ لیں۔ مجھے یہ سن کر بے حد پریشانی ہوئی کیونکہ اس گھر کا کرایہ لے کر امی اپنے گھر کا گزر بسر کرتی تھی جس گھر میں ہم رہتے تھے۔ اس گھر کا کرایہ اور بل ہمارے اپنے گھر کے کرایہ سے ادا کیے جاتے تھے۔ اب یہ بہت بڑی پریشانی بننے جا رہی تھی۔ پرانے کرایہ دار گھر خالی کر رہے تھے اور نئے کرایہ دار کو بھائی اور بھابھی کبھی گھر میں گھسنے نہ دیتے، تو پریشانی والی ہی بات تھی۔ میں سارا دن بھی یہی سوچوں میں گم رہتی اور آدھی رات تک میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی بات سوچتی رہی کہ آخر کار ان سب معاملات کا حل کیا ہے، آخر کار سب ہماری زندگی میں سکون کب آئے گا، کب مجھے سکون کا سانس ملے گا۔ میں اتنی محنت کرتی تھی، سارا سارا دن اور ساری ساری رات میری محنت میں گزر جاتی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام اور ٹیوشن پڑھانے میں گزار دیتی اور رات ان سوچوں میں گزر جاتی کہ کل کا دن کیسے گزارنا ہے۔ میرا تو رشتوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بہن کا رشتہ جیسا کہ میرا بھائی نبھا رہا تھا، بھائی کو بہنوں کی خاک فکر ہونی تھی، اسے تو اس ہستی کی بھی فکر نہ تھی جو اس کو اس دنیا میں لے کر آئی تھی، جس نے اسے پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا سہارا بن سکے۔ وہی میرا اور امی کا دشمن بنے بیٹھا ہے۔ انہیں ہی سوچوں میں ڈوبی میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی کہ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک امی کی آنکھ کھلی۔ ایسے ہی امی کی نظر مجھ پر پڑی تو امی مجھ سے کہنے لگی، ہانیہ کیا تم رو رہی ہو؟ میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں امی، میں رو نہیں رہی۔ تب بھی امی نے مجھ سے پوچھا کہ پھر ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ تو میں نے امی سے کہا، نیند نہیں آ رہی اس لیے جاگ رہی ہوں۔ امی مجھ سے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تمہیں کس پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ سارا دن میری بیٹی ٹیوشن پڑھا پڑھا کر کھپ جاتی ہے، پھر بھی اگلے دن کے کھانے کی پریشانی سر پر سوار رہتی ہے۔ اتنا کھپ کر بھی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل کھانے کو کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں اور امی رات تک باتیں کرتے رہے۔ جب رات گہری ہوئی تو مجھے اور امی کو محسوس ہوا کہ جیسے ہم دونوں کے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے اور ہماری تکلیف میں ہمارے ساتھ آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے تو کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ امی نے بھی مجھے یہی بات بولی کہ ہاں، لگ تو مجھے بھی ایسا رہا ہے جیسے ہماری باتوں کو کوئی سن رہا ہو اور ساتھ میں ہماری تکلیف بھی محسوس کر رہا ہو۔ تبھی کمرے میں بہت ہی تیز خوشبو آنے لگی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو اس دن بھی مسلسل کمرے سے آ رہی تھی۔ امی اور میں یہ بات تو سمجھ گئے تھے کہ اس کمرے میں کوئی ایسی مخلوق ہے جس کا بسیرا اس کمرے میں ہے اور وہ ہماری باتوں کو سنتی اور محسوس کرتی ہے۔ امی نے کہا کہ میں قرآن پاک اور درود شریف اس کمرے میں زیادہ پڑھتی ہوں۔ اس کا نتیجہ ہے اللہ کی نیک مخلوق وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے، اس لیے ہمیں اتنا زیادہ خوف نہیں آتا تھا۔ اب تو اکثر ہی کبھی خوشبو اور کبھی دھواں کمرے میں دکھائی دیتا تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں بالکل ہی ایسا دکھتا تھا جیسے کمرے میں ہمارے ساتھ جو کوئی بھی ہے ہمارا اپنا ایک خیر خواہ ہے، اس لیے ڈر اور خوف بہت کم لگتا تھا۔ رات کے لیے چارپائی پر لیٹی
میں خود سے ہی باتیں کر رہی تھی کہ ہمارے حالات کب بدلیں گے، کب زندگی میں سکون آئے گا۔ تب بھی میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ صبح ہوئی تو میں نے امی سے کہا کہ میں محلے میں ٹیوشن کا پتہ کرنے جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی گھر سے مجھے 1-2 ٹیوشن مل ہی جائے، کچھ تو آسرا ہو جائے گا۔ امی نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے امی کو ناشتہ دیا اور خود ناشتہ کرنے کے بعد محلے میں کچھ گھروں میں ٹیوشن کا پوچھنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے کافی گھروں میں چکر لگایا، لیکن مجھے کہیں سے بھی کوئی پازیٹیو جواب سننے کو نہیں ملا۔ میں پریشان گھر آئی اور یہ سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا، کیسے سب اخراجات پورے ہوں گے۔ میرے دن رات انہی سوچوں میں گزرنے لگے کہ ایک دن اچانک میرے فون پر ایک کال آئی۔ جیسے ہی میں نے وہ کال اٹینڈ کی تو وہ کال ہمارے گھر کے قریب ہی ایک سوسائٹی کے گھر سے آئی تھی۔ ان کو بچوں کے لیے ہوم ٹیوشن کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ٹیوشن پڑھانے کے بارے میں پوچھا تھا۔ جب میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا، تو بات کو تبدیل کرتے ہوئے کہنے لگے، اچھے استاد کبھی بھی چھپے نہیں رہتے، بس یہی سمجھ لیں کسی اللہ کے نیک بندے نے مجھے آپ کا نمبر دیا اور کہا تھا کہ آپ بہت اچھی ٹیچر ہیں اور آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، بس یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو کال کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے فوراً سے پہلے ہاں کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کل سے ہی ٹیوشن جوائن کر لیتی ہوں۔ میں نے کوئی بھی فیس کے بارے میں بات نہ کی تھی۔ صبح ہوئی، میں جلدی سے تیار ہو کر اماں کو ناشتہ دینے کے بعد نئی ٹیوشن کے لیے گھر سے نکل گئی۔ یہ بہت بڑی کوٹھی تھی جس میں بہت امیر لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے میرے جانے پر بہت اچھا استقبال کیا۔ ان کے 2 بچے تھے جنہوں نے ٹیوشن پڑھنی تھی۔ میں نے بڑے اچھے طریقے سے پہلے دن اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بچوں کی ماں کو میرے پڑھانے کا طریقہ بہت ہی پسند آیا۔ بچے بھی مجھ سے پڑھ کر بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح یہ ٹیوشن مجھے مل گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ بچوں کی ماں نے مجھے ایڈوانس فیس آج ہی دے دی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے پیسے گنے بغیر خوشی خوشی اپنے پرس میں ڈالے اور گھر کے لیے نکل گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو دروازے کا تالا کھول رہی تھی۔ جب بھابھی پر میری نظر پڑی، بھابھی اپنے دروازے پر کھڑی مجھے مسلسل گھور رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ اندر جاتے ہی میں امی کے گلے لگ کر خوشی سے کہنے لگی کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، مجھے وہ ٹیوشن مل گئی ہے اور انہوں نے مجھے ایڈوانس فیس بھی دے دی ہے۔ امی نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ کتنی فیس دی ہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ میں نے ابھی گنے ہی نہیں۔ مجھے تو خوشی اس بات کی تھی کہ اتنی بڑی پریشانی جھیلنی پڑتی اگر مجھے یہ ٹیوشن نہ ملتی۔ میں نے جلدی سے اپنا پرس کھولا اور پیسے گننے لگی۔ جب میں نے پیسے گنے تو یہ پورے 15,000 تھے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ میرے دل کو تسلی ہوئی اور میرے دل سے کتنی دعائیں ان لوگوں کے لیے نکلی جو میرے لیے اس رزق کا ذریعہ بنے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے 2-4 ایسی ہی ٹیوشن مل جائیں تو میں گھر میں پڑھانا بالکل ہی چھوڑ دوں گی۔ امی یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ ان لوگوں نے اچھی خاصی فیس ادا کی ہے۔ میں نے جلدی سے کھانا گرم کیا۔ امی اور میں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے مجھے یاد آیا تو میں نے امی کو بتایا۔ جب میں گھر آئی تھی اور تالا کھول رہی تھی، بھابھی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھیں بھائی کے کانوں میں کیا نئی بات ڈالتی ہیں۔ امی نے کہا ہمیں اس قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اور ان کا کیا جوڑ ہے، وہ اپنے گھر خوش ہیں اور ہم اپنے گھر خوش ہیں۔ اب ہر صبح میں وقت پر تیار ہوتی اور کوٹھی میں پڑھانے کے لیے چلی جاتی۔ وہاں سے پڑھا کر گھر آتی تو گھر کچھ کام کرنے کے بعد ٹیوشن والے بچے آ جاتے، پھر میں انہیں پڑھاتی۔ ایسے ہی میرا سارا دن گزر جاتا، لیکن میں کافی زیادہ سکون میں آ گئی تھی۔ اب کچھ ہی سوچیں تھیں جو میرے دماغ میں چلتی رہتی تھی، لیکن میں صبر شکر کر کے دل ہی میں یہ سوچتی کہ جیسے میری مشکل آسان ہوئی ہے ایسے ہی باقی بھی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آج پھر کمرے میں سے تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو مجھے کمرے میں سفید رنگ کی روشنی گول گول گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اس روشنی پر مسلسل غور کرنے لگی۔ پہلے تو مجھے بے حد خوف آیا، لیکن پھر میں اس روشنی پر غور کرنے لگی۔ یہ روشنی دیکھتے ہی دیکھتے بہت گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور میرے سر کے اوپر دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا گول دائرہ سا بن گیا۔ میں نے جب نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ گول دائرہ تیز تیز گھوم رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ گول دائرہ بھی میرے سر پر منڈلاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ میں امی کے پاس چلی گئی اور جا کر امی کے پیچھے چھپ گئی۔ امی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے امی کو بتایا کہ کمرے میں آج میں نے عجیب ہی واقعہ دیکھا ہے۔ سفید رنگ کی روشنی باریک سی لائن کی طرح تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت موٹی لائن بنتی گئی اور پھر اس قدر گہری ہو گئی کہ میرے سر کے اوپر تیز تیز گول گول منڈلانے لگی۔
امی نے کہا تمہارا وہم ہوگا، لیکن وہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں نے بتایا کہ وہ روشنی میرے سر پر منڈلاتی ہوئی نظر آئی۔ جب میں باہر نکلی تو میرے ساتھ ہی باہر تک آئی ہے، لیکن باہر آتے ہی غائب ہو گئی۔ امی نے مجھے بہت تسلی دی اور کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، سارا دن پڑھا پڑھا کر تھک جاتی ہوں، اس لیے دماغ میں اور بھی سوچوں کی وجہ سے اس طرح کے وہم آتے جاتے رہتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنے ہی گھر میں بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو مجھے ایسا لگتا کہ میرے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں اب اکیلی کمرے میں سونے کے ڈرتی تھی۔ میں نے امی کی چارپائی بھی اپنے کمرے میں ہی کر لی تھی۔ باہر مجھ سے سویا نہیں جاتا تھا اور کمرے میں میں اکیلے ڈر جاتی تھی۔ اب میں اور امی کمرے میں ہی سونے لگے تھے۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ نہ جانے یہ کس کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے سوسائٹی سے اور گھروں سے بھی رابطہ ہو گیا۔ میں اور گھروں میں بھی ٹیوشن دینے لگی تھی۔ میرے حالات دیکھتے ہی دیکھتے بدلتے جا رہے تھے۔ جو ہر وقت گھر سوگوار اور پریشانیوں سے بھرا رہتا تھا، اب اس گھر میں ہر طرح کی خوشی کا سامان نظر آتا تھا۔ جہاں سارے محلے والے ہمارے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر بہت خوش تھے، وہیں بھائی اور بھابھی کی جیلس ہونے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بھائی نے کرایہ داروں سے گھر خالی کروا کر اپنے کرایہ دار اس پورشن میں گھسا دیے۔ اس کے باوجود بھی میری ترقی بھائی اور بھابھی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں ٹیوشن پڑھا کر گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں مجھے بھائی ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم جن کاموں میں پڑی ہوئی ہو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں نے بھائی کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ میں اسے کسی بات کا جواب دوں اور وہ پہلے کی طرح اپنے ہاتھ میری ذات پر صاف کرے۔ پر میں چپ کر کے گھر کی طرف آتی رہی۔ بھائی بھی میرے ساتھ ساتھ آتا رہا اور مجھے طرح طرح کی باتیں سناتا رہا۔ میں خاموش رہی۔ میں نے دل میں کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ ایک نہ دن تمہارے آگے بھی آئے گا، بے فکر رہو، جو بیج رہے ہو وہی کل کاٹو گے۔ انہی سوچوں میں گھر آیا۔ میں نے جلدی سے تالا کھولا اور گھر کے اندر جا کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ امی نے میری حالت دیکھی تو مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ تمہاری ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ میں نے امی کو بتایا کہ راستے میں بھائی ملا تھا اور وہ مجھے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اپنی طرف سے وہ مجھے دھمکا رہا تھا، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نظر جھکائے سیدھا اپنے راستے دیکھتے ہوئے گھر آتی گئی تو مجھے اپنے سانس لینے کے ساتھ ساتھ کسی اور کے سانس لینے کی بھی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر اٹھی تو میرے قریب ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکا بیٹھا تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ سچ میں میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی بھی اٹھ گئی۔ میں امی کے پاس جا کر امی کی چارپائی پر بیٹھ کر امی سے کہا کہ وہ دیکھیں میری چارپائی پر کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو امی نے بھی اس لڑکے کو میری چارپائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے اور امی نے اس سے ایک ساتھ ہی سوال کیا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکا بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کو جی نہیں کر رہا تھا، لیکن خوف بھی بہت آ رہا تھا کیونکہ نہ جانے وہ کہاں سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ لڑکا ہمارے سوال کرنے پر بھی مسکراتا رہا۔ بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں آیا، آپ لوگوں کی مدد کرنے آیا ہوں۔ امی نے اس سے پوچھا کہ تم ہو کون اور کون سی مخلوق سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہوں۔ امی اور میں اس کی بات سن کر بے حد گھبرا گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے امی سے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ ہانیہ کی ماں ہیں ویسے ہی میں بھی آپ کو اپنی ماں کی جگہ ہی سمجھتا ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں کوکاب سے اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا تھا اور میری ملاقات ہانیہ سے ہوئی۔ ہانیہ بے حد پریشان اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ہانیہ کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھا تو مجھے اس پر ترس آیا۔ میرے دل کو ہانیہ کی خوبصورتی بھا گئی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ہانیہ کے پاس رہ کر ہانیہ کے گھر کے حالات کا پتہ کیا جائے۔ اسی لیے میں ہر وقت ہانیہ کے ارد گرد ہی رہتا تھا تاکہ مجھے گھر کے حالات کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ میں نے جب ہانیہ کے بھائی کو آپ پر اور ہانیہ پر ظلم کرتے دیکھا تو یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں ہانیہ کے ساتھ رہ کر اس کی مدد کروں۔ یہی وجہ تھی میں نے ہانیہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام ظافر ہے۔ ظافر نے بتایا کہ میں جب تمہارے ساتھ اس گھر میں آیا تھا تو تمہاری امی درود پاک کا بہت ورد کرتی تھی، جس وجہ سے میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہنے لگا، اور یہ جو خوشبو میرے آنے سے آتی ہے یہ سب تمہاری امی کے درود پاک کی برکت سے ہے۔ مجھے تو اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا، جبکہ امی اس کے ساتھ بیٹا بیٹا کر کے بات کر رہی تھیں۔ امی بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی اور میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ امی کس طرح اس سے بات کر رہی ہیں۔
جیسے وہ کوئی انسان ہو، جبکہ وہ ایک جن تھا۔ میرا تو سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں تو گھبرائی ہوئی تھی، چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ظافر کی یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جنات کی مخلوق سے تعلق رکھتے ہو، جبکہ میں ایک انسانی مخلوق سے تعلق رکھتی ہوں، پھر تمہارا میرا کیا جوڑ ہے؟ ظافر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی جناتی روپ میں نہیں آؤں گا، ہمیشہ اسی روپ میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہارا خیال رکھوں گا۔ ظافر نے کہا کہ میں کبھی لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ ظافر کے آنے کے بعد ہمارے گھر کے حالات بدلنے لگے تھے۔ مجھے کافی گھروں میں ہوم ٹیوشن مل گئی تھی اور گھر کے حالات بھی دیکھتے ہی دیکھتے بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے فی الحال تو ظافر سے یہی کہا کہ ہم اچھے دوست بن کر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ظافر نے میری اس بات کو بھی دل سے قبول کیا۔ ظافر نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا، لیکن جب میری بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آتی ہوں، تو پھر میں نے ظافر کے ساتھ نکاح کرنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ امی کی اجازت سے میں نے اور ظافر نے نکاح کر لیا۔ پھر ظافر نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے دنیا کی ہر وہ خوشی دی جس سے میں محروم تھی۔ ظافر نے امی کے ٹھیک ہونے پر بھی میرا بڑا ساتھ دیا۔ ظافر روزانہ امی کو پورے 1 گھنٹے کی ایکسرسائز کرواتا تھا۔ ظافر نے امی کی تمام دوائیاں بند کرا دی تھیں، امی کو کوئی بھی دوائی دینے سے منع کر دیا تھا۔ ظافر نے مجھ سے کہا کہ یہ صرف ایکسرسائز سے ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اور ظافر نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ امی دیکھتے ہی دیکھتے چلنے پھرنے لگی تھی، اور میں اپنی ماں کو چلتے پھرتے دیکھتی تو میرا دل خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا، کیونکہ میں تو یہ امید چھوڑ ہی چکی تھی کہ کبھی میری ماں دوبارہ چلتی پھرتی مجھے نظر آئے گی۔ انہی دنوں باجی کے گھر کے حالات بھی بے حد خراب ہو گئے تھے۔ ظافر نے باجی کی بھی ہر طرح سے مدد کی۔ آج باجی کے شوہر کا کاروبار بھی عروج پر ہے۔ سب لوگ ظافر کو بہت پسند کرنے لگے تھے۔ ایک دن بھائی اور بھابھی ہمارے گھر آئے اور آ کر امی کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ بھائی نے میرے آگے بھی ہاتھ جوڑ کر رو کر مجھ سے معافی مانگی۔ ظافر کے کہنے پر میں نے بھائی اور بھابھی کو معاف کر دیا۔ بھائی اور بھابھی کے حالات اس قدر مندے چل رہے تھے کہ ایک وقت کا کھانا بھی سکون سے نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ظافر سے کہہ کر بھائی کو چھوٹا سا کاروبار شروع کروا دیا۔ میں نے بھائی کو معاف تو کر دیا، لیکن میرا بھروسہ ان رشتوں سے بالکل اٹھ چکا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی سکون سے رہنا چاہتی تھی۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہمیں ایک چاند سی بیٹی سے نوازا۔ ظافر نے اپنی بیٹی کا نام زہرا رکھا۔ آج میں اور ظافر امی اور اپنی بچی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔